الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں ہمارا پہلا سوال ہے، شہباز رچھا ضلع بریلی سے سوال کرتے ہیں، شعبان کو قبرستان جانا، موم بتی جلانا، دیے جلانا کیسا ہے؟ شعبان ایک مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کی اس اعتبار سے تو بہت فضیلت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے وہ یہی مہینہ ہے، لیکن آپ نے امت کو از راہ شفقت 15 سے آگے روزے رکھنے سے منع کر دیا، لیکن خود رکھتے تھے۔ کبھی 2-4 روزے کم ہوتے تھے، ورنہ تقریباً اکثر روزے شعبان کے آپ رکھا کرتے تھے۔ یہ مائی عائشہ کا بیان ہے۔ شعبان میں بدقسمتی سے مسلمان بہت ساری ایسی رسمیں کرتے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی ثبوت وجود موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ بعض پرانے علماء کی، ہمارے ہندوستانی صوفیہ کی، اور اسی طرح کے وہ لوگ جو مسائل کی تحقیق میں کبھی زور نہیں دیتے تھے، فضائل اعمال میں جو بات بھی انہوں نے سنی اس کو قبول کر لیا کرتے تھے، اور یہاں کے برادران وطن جو کچھ اپنے یہاں کرتے تھے اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکال کر مسلمانوں میں رائج کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں اس بات کو بڑی اہمیت دی گئی تھی، لیکن آج ان کا نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جن صوفیہ نے ابتدا میں غیر مسلموں کی رسموں کو مسلمانوں میں تھوڑی تبدیلی کے بعد رائج کیا، جاری کیا، جیسا کہ خواجہ حسن نظامی مرحوم نے اپنی ایک کتاب میں تفصیل سے ان ساری چیزوں کو لکھا ہے۔ نام اس کتاب کا فاطمی دعوت اسلام ہے۔ انہوں نے یہ ساری رسمیں جو مسلمانوں میں رائج ہے اور جس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، بعض اس کو بدعات میں شمار کرتے ہیں اور بعض کو شرکیات میں داخل کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان کو جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، سنتیں ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن ہی کی تو تلاوت ہو رہی ہے، بزرگان دین کی تعظیم و توقیر ہی تو ہو رہی ہے۔ تو بزرگان دین کی تعظیم و توقیر کے نام پر قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، اس کو لے کر نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کو لے کر عوام کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے، اور نئی نئی رسمیں، نئے نئے کام، افعال اس نام سے کہ اس سے ہمارے بزرگوں کو جو انتقال کر گئے ہیں فائدہ ہوتا ہے، یہ مسلمانوں نے ایجاد کر لی۔ غیر مسلموں میں ہمارے یہاں سال بسال وہ مرنے والے کی سالانہ یادگار مناتے ہیں، اور اس موقع پر وہ پھولوں کے ہار ان کی مورتیوں پر، اگر مورتیاں نہ ہوں تو ان کی تصویریں ہوں، ان تصویروں پر یا ان کے نام پر کوئی یادگار ہو اس پر چڑھایا کرتے ہیں۔ اس کا نام شردھانجلی ہے، پشپانجلی ہے، اور بھی اس طرح کے اور نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ
श्रद्धांजलि वही है जिसको हम नजराने अकीदत कहते हैं, और पुष्पांजलि वही है जिसको हमारे यहाँ आजकल चादरे गुल के नाम से याद किया जाता है। तो शाबान में बहुत सारे मुसलमान कब्रिस्तानों में जाकर अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की, या किसी वली के नाम से कोई कब्र मशहूर है उसकी साफ सफाई करते हैं, उस पर मिट्टी डलवाते हैं, और फिर उस पर इस रात में शाबान की 15 तारीख में फूलों की चादरें चढ़ाते हैं। कुछ लोग खाली गुलाब के फूलों की पंखड़ियां ले जाते हैं, वो सारी कब्र पे इस तरह बिछा देते हैं, लगे कि वो सारी कब्र पे फूलों की चादर बिछी हुई है। और कुछ लोग और भी इसके अलावा भी करते हैं। बहरहाल ये सारे काम, चाहे वो चरागा करने से मुताल्लिक हो, दिए जलाने से मुताल्लिक हो, मोमबत्ती जलाने से मुताल्लिक हो, कब्रिस्तान में सख्त मना है। कब्रिस्तान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग ले जाने से मना किया है। ये बदशगुनी की बात है। रसूल अकरम ने किसी भी आदमी को इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो कब्रिस्तान में किसी भी सूरत में आग ले जाए। अब हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, कब्रों पे पूरे पूरे मुट्ठे ले जाकर मोमबत्तियों के, और वहाँ पर मिट्टी में दबाकर और उनको सुलगा देते हैं, और रात भर सुलगती रहती हैं। कुछ लोग वहाँ पर मोमबत्तियाँ जाके जलाते हैं, कुछ लोग घरों पर भी जलाते हैं। वो जिस कमरे में रहते थे या जिस जगह बैठते थे या उनका कोई फोटो वोटो लगा हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल हिंदुआनी रस्मों की हूबहू तस्वीर कशी करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कोई चीज़ भी जायज़ नहीं है, बल्कि ये हिंदुआनी रस्में हैं, और हिंदुआनी अकीदों से यहाँ पर हमारे यहाँ ईजाद किए गए हैं कि रूहें आती हैं। रूहें आती हैं तो आप, रूह आती है कहाँ पर आती है कि घरों पे आती है। रूहें घरों पे आती हैं, और आप चरागे कहाँ कर रहे हैं, कब्रिस्तान में। रूह घरों पे आ रही है और आप अगरबत्तियां कहाँ जला रहे हैं, कब्रिस्तान में। मोमबत्तियां कहाँ जला रहे हैं, कब्रिस्तान में। तो बाज़ लोग कहते हैं नहीं, ये तो ज़ायरीन के लिए रोशनी की जाती है। ज़ायरीन के लिए की जाती है रोशनी। ज़ायरीन के लिए रोशनी के लिए आजकल बहुत सारे इंतज़ामात लोगों के पास मौजूद हैं। उन सारे इंतज़ामात को एक तरफ करके ये मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ चूँकि पहले से चली आ रही हैं, लिहाजा उन्हीं को जारी किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ज़ायरीन के लिए नहीं की जाती। ये धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये आने वाली रूहों का जो अकीदा है उसी के मातहत ये सब कुछ करते हैं। जबकि रूह के आने की बात वो लोग कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में एक ख़ास बड़े मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके सबसे बड़े मजहबी रहनुमा ने यह लिख दिया है कि रूह लुंजी है, जिस्म अंधा है। जिस्म अंधा है, रूह लुंजी है। जब रूह लुंजी है तो उसके आने जाने का सवाल क्या पैदा होता है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सारी रस्में गलत हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन खैर मक़दम है आपका करीम टीवी उर्दू में। मोहम्मद अली साहब दरभंगा से सवाल करते हैं कि दुआ के बाद मुंह पर हाथ फेरना कैसा है। मुंह पर हाथ फेरना न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत से साबित है। उलमा के दरमियान ये मसला इख्तलाफी है। बाज़ रिवायतें जो सनदन मरफू नहीं है और सेहत के दर्जे को भी नहीं पहुंचती, उसमें इस बात का तज़किरा है कि मुंह पर हाथ फेर लिया जाए। तो अगर कोई आदमी फेर लेता है तो सिर्फ इसका जवाज़ है, कोई ना फेरे कोई हरज नहीं है। अब अगर कोई आदमी फेरने वाले पर फतवेबाजी करता है तो गलत करता है,
اور کوئی آدمی نہ پھیرنے والے پر فتوی بازی کرتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے۔ جس چیز کی کوئی تاکید نہیں شریعت میں، جس کا کوئی مضبوط ثبوت نہیں، اس کے لیے سر پھٹول کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ اپنے منہ پر پھیر لیں، یہ سمجھے بغیر کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ سمجھے بغیر کہ ایسا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اگر آپ پھیر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جیسے نہ پھیرنے سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان مسائل میں زیادہ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گیا بہار سے ذیشان انور سوال کرتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا لیکن امام کے ساتھ اس کو صرف 3 رکعت ملی۔ اب وہ 1 رکعت کس اعتبار سے پڑھے گا؟ شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رکعت اس کی رہ گئی ہے یہ اس کی پہلی رکعت ہے یا آخری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے؟ تو دیکھیے اس مسئلے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ اس کی چوتھی رکعت ہے، اس کو چوتھی رکعت سمجھ کر ہی پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا۔ جب تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ اور امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جو تمہیں ملے اس کو پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو پورا کر لو۔ تو پورا اس کو کیا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد پہلے سے ہوتی ہے۔ تو 3 رکعت آپ کی پہلے ہے تو آپ تیسری پڑھیں گے۔ ایسا تو ہوتا نہیں کہ پہلی منزل آپ بنائیں نہیں اور دوسری تیسری آپ بنا لیں، تو بنائیں گے کس پر؟ اس کا بیس کیا ہوگا، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو چوتھی رکعت سمجھ کر پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لکھنؤ سے ذیشان احمد سوال کرتے ہیں، زیور کی زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں کیا اس کو ہوم لون کا جو قرض ہے اس زکوٰۃ سے چکا سکتے ہیں؟ ایک دوسرا سوال بھی کرتے ہیں کہ بیٹی کے لیے زیور بنوایا ہے، اس کو بیچ نہیں سکتے۔ دیکھیے 2 مسئلے آپ کے، جو زیور کی زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں وہ اصل زکوٰۃ ہے، اس سے ہوم لون کا قرض ادا کرنے کا تو مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو خود ہی زکوٰۃ کھانا ہوگا۔ اول تو ہوم لون ہی کی اجازت نہیں ہے، علماء کرام اس کے سخت خلاف ہیں اور یہ بھی سود میں شامل کرتے ہیں، اور لوگ آج کل شاندار مکان لینے کے لیے، فلیٹ لینے کے لیے ہوم لون کی کثرت لگائے ہوئے ہیں، جبکہ علماء کرام اس کی اکثریت علماء کرام کی اس کے خلاف ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ اس میں دے دی جائے اور آپ کا ہوم لون چکتا ہو جائے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات آپ کی کہ آپ نے بیٹی کے لیے زیور بنوایا ہے، بیٹی کے لیے زیور بنوایا ہے آپ نے، تو اس کو بیچ نہیں سکتے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیچ نہیں سکتے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ بیٹی کے لیے بنوایا ہے۔ بیٹی کے لیے بنوایا ہے آپ نے، اگر بیٹی کو آپ نے مالک بنا دیا ہے اور آپ اپنا کوئی تعلق اس سے نہیں رکھتے ہیں، آپ کو کیسی ضرورت پڑے اس میں تصرف نہیں کرتے ہیں، اور بیٹی صاحب نصاب نہیں ہے، تو یا اس زیور کے ساتھ بھی صاحب نصاب نہیں بنتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن مال اگر آپ ہی کی کسٹڈی میں ہے، آپ ہی اس کے مالک ہیں، ضرورت پڑے تو اس کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں، تو ایسے میں آپ کو اس زیور کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی جو آپ نے بچی کے لیے بنایا ہے۔
کیونکہ مالک آپ ہیں، بچی نہیں ہے، اور آپ صاحب نصاب ہیں، جیسے اور چیزوں کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔